کہ شامی صاحب آج تو دن بھر یعنی خبروں کی بھرمار تھی. خواجہ آصف صاحب کا ایک دھماکے دار انٹرویو. وہ پہلے فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی الیکشن کرا دیں. آرمی چیف کی مدت ملازمت، نئے چیف کی تعیناتی اور جلد الیکشن، اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا. بی بی سی سے کی نمائندہ جو تھی جی ان سے گفتگو کر رہے تھے. لندن گئے ہیں اور اسلام آباد میں گفتگو کر کے روانہ ہوئے تھے. اور لندن سے بھی خبریں ہیں جی، وہاں بھی مشاورتی اجلاس وہ ہو رہا ہے. لندن پہنچے ہیں تو انٹرویو جو تھا نشر ہوا اور دھماکہ ہو گیا. یہ جو خواجہ صاحب ہیں جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میرا خیال اب وہ کافی بزرگ ہو گئے ہیں، ان کو ذرا ان موضوعات پر گفتگو احتیاط سے کرنی چاہیے جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. نہیں، غیر احتیاط کا دامن کہاں ہاتھ سے چھوٹا ان کے. آرمی چیف کی تقرری اور پھر یہ کہ اس کا تعلق جوڑنا تحریک عدم اعتماد سے، اور پھر راحیل شریف صاحب کے بارے میں ان کی گفتگو کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے، اور پھر جنرل فیض حمید کے بارے میں کہ ان کا نام بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یہ ساری ایسی باتیں ہیں، سنا دوں بیان، قیاس آرائیاں ہیں. جب جیسے وہ پرویز مشرف صاحب کہا کرتے تھے نا کہ ہم جب پل کے قریب پہنچیں گے تو اسے پارک کر لیں گے، تو یہ موضوعات ایسے نہیں ہیں کہ ان پہ اس طرح کے تبصرے کیے جائیں اور کنفیوژن جو ہے اس کو دور کرتے کرتے اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے. تو آرمی کے جو معاملات ہیں، آرمی چیف کی تقرری کیسے ہونی چاہیے، کون مقرر کرے گا، کس طرح ہوگا، تو جو وزیر اعظم اس وقت ہوگا وہ مقرر کر دے گا. یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. مجھے تو ان کے اس بیان میں ایک اور نقطہ بڑا قابل غور نظر آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ فوج کے بھیجے ناموں میں سے کسی ایک کو منتخب کرے. تو اگر اسی پیمانے کو، جو کہ بنتا بھی یہی ہے، سمجھا جائے تو پھر ان کا اپنی ہی جو اختراع یا تشریحات ہیں وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہی، کیونکہ پھر یہی تو خان صاحب کی مرضی ہونی چاہیے تھی بحیثیت وزیر اعظم کہ وہ ان کے عہد میں جو بھی تعیناتی آتی وہ کر سکتے. وہ ثوابدید نہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہو سکتا. بالکل. وزیر اعظم توجیہ انہوں نے کچھ ایسی پیش کی. وزیر اعظم عمران خان ہوں یا شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں، ان کو تعیناتی کرنی ہے. میں تو اب سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب یہ بھی معاملہ ایسے ہی طے کر دیا جائے جیسے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. خواجہ صاحب کے انٹرویو میں یہ نقطہ بھی تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 100% میرٹ پر ہونا چاہیے، انسٹیٹیوشنلائز ہو جانا چاہیے معاملے. مطلب یہ کہ جو جیسے چیف جسٹس کا علم ہے کہ 2028 میں کون ہوگا، سینئر ترین جنرل ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہو جائیں. اور اگر نہیں ان کو بنانا تو اس کی وجہ بیان کی جائے کہ ان کو کیوں نہیں بنایا جا رہا. انڈیا میں یہ بات عرصہ دراز سے طے ہو گئی، اور یہ سب سے اچھی بات ہے. جو لوگ بھی لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں وہ ایک لمبی اس سے سٹرگل سے گزرتے ہیں، ایک کیریئر ہوتا ہے. اس میں تو آپ جو انتخاب کرتے ہیں نا وہ تو خوب سے خوب تر کا انتخاب ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ تمام لوگ جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، بڑے عرصے کی اور ان میں سے کوئی بھی کمان سنبھال سکتا ہے. سروس ہوتی ہے ان کی، بڑی پروفیشنل. اب یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے حوالے سے تو سینیرٹی کا پرنسپل طے ہو چکا ہے. اگر آرمی کے حوالے سے بھی یہ طے کر دیا جائے تو ایک یہ سکھ کا سانس لیں گے ہم سب. یہ تو کسی ایک سرکار کو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی جو سرکاریں ہیں پھر ان کے لیے بھی ایک فارمولا ہو، قاعدہ بنا دیا جائے. بس رولز میں یہ بات لکھ دی. تو ان کے انٹرویو کی حد تک تو یہ تاثر تھا کہ جیسے چونکہ جو صورتحال ہے ملک کی مجموعی طور پر معاشی، اقتصادی اور جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے انٹرویو کو جب دیکھا گیا تو یوں لگا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو نومبر میں ہونی ہے اس سے پہلے ہی ہم الیکشن کرا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے. کیونکہ خان صاحب کا تو یہ مطالبہ ہے جلد انتخاب کرایا جائے. تو اس کے بعد خواجہ صاحب کا جب انٹرویو آیا، صورتحال کو ساتھ مکس کیا، تو یہی تاثر ابھرا کہ غالباً نون لیگ ان خطوط پر سوچ رہی ہے. یہ تو پھر بعد میں زرداری صاحب آئے، انہوں نے تائید نہیں کی، لندن سے بھی تائید نہیں ہوئی. خواجہ صاحب کے اپنے خیالات ہیں اور اپنے خیالات جو ہیں ان کے اظہار میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے. آپ دیکھیے ذرا، میرا مشورہ یہی ہوگا. ٹھیک، اب دیکھیے ذرا زرداری صاحب پھر کیا فرماتے ہیں اس معاملے پر، کیونکہ انہوں نے تو آ کے پھر پوری سیاسی جو منظرنامہ اس کا رخ ہی بدل دیا. خواجہ صاحب کی اپنی سوچ ہے، مگر خواجہ صاحب اپنے پارٹی کی قیادت کے نیچے لازم ہے کہ وہ پارٹی کی بات
سنیں اور چلیں. ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، مگر پی ایم ایل این کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم الیکٹرل ریفارمز نہیں کر دیتے. میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی، اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا، اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں، ہم نے لاز چینج کرنے، امپروومنٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. ویدر اٹ ٹیکس 3 months 4 months دیر از ناٹ این ایشو. پی ٹی آئی نے مجھے ایک ووٹ نہیں دیا ہے پرائم منسٹر بنانے میں. ہم نے حکومت بنا لی ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن پہ چلیں. تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں؟ ہمارا گیم پلان ہے، اس میں الیکٹرل ریفارمز ہیں. تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس کو لڑنا چاہیے؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر، اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتا. ہاں، زرداری صاحب کا بڑا اہم بیان اور بالخصوص معنی خیز گفتگو ہے. ایک ایک فکرہ انہوں نے ایک فکر احتیاط سے بولا ہے بہت زیادہ. اور دیکھیں الیکشن تو ہونا ہے بھائی، 2 مہینے میں ہو جائے، 4 مہینے میں ہو جائے. الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے ساری جماعتوں کو، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی تیاری کرنی چاہیے، حریفوں کو بھی تیاری کرنی چاہیے. تو تیار ہے، پی ٹی آئی تو تیاری آج کریں. بالکل اچھی بات ہے. کاش اس وقت کرا لیتی جب اقتدار میں تھی، جب اختیار تھا، جب نو کانفیڈنس کی موو نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے. اب اس معاملے میں زرداری صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کے ان کا آخری جملے تھے، اس پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا ایک سرونگ کمانڈر کے حوالے سے نام لے کر. ہم احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل فخر اور قابل احترام ہے. تو انہوں نے ان کا نام لیا تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ تو کھڈے لائن ہے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے تنقید کی اور کہا ہے کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے زرداری صاحب کی جانب سے. لیکن دلچسپ صورتحال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس معاملے پر پی ٹی آئی سیکھ پائے، اور جہاں پھر کپتان یا پی ٹی آئی سراج الدولہ صاحب کے سپہ سالار کی تشبیہات دیتے ہیں، وہاں پر مشترکہ جو حکومتی پارٹیاں وہ سیکھ پائیں. میرا خیال ہے کہ سیکھ پا ہونے سے زیادہ احترام ضروری ہے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے تمام رہنماؤں کو، اور کسی بھی آرمی جنرل کے بارے میں، آرمی آفیسر کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. فواد چوہدری صاحب تشریف ایک آدمی کور کمانڈر ہے تو کھڈے لائن کیسے ہو گئے؟ بالکل، وہ تو بڑے فخر کی بات ہے اس مقام پر یہ مطلب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. صحیح ہے. اور اہل سیاست جو ہیں وہ سیاست کو داخل نہ کریں فوج میں. ٹھیک.